الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں علم کا معنی اور مفہوم اور علم سیکھنے کے متعلق چند باتیں اور پھر اہل علم کی عظمت کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اشراط الساعہ کا مفہوم اور پھر قیامت کے مختلف نام بیان کیے گئے، اور آخر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک علامات صغریٰ ہے، چھوٹی نشانیاں، وہ علامات جو نصوص شرعیہ سے ثابت ہوں، جن کا ظہور اور تسلسل ان بڑی 10 علامات تک جاری رہے گا جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ دوسری قسم ہے علامات کبریٰ، یہ قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور اور مکمل ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہم نے یہ بات بھی بالکل آخر میں بیان کی تھی کہ علماء امت نے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کی یہ جو تقسیم کی ہے، اس کی ایک ترتیب یہ بھی بیان کی ہے کہ علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بھی 2 طرح کی ہیں۔ ایسی نشانیاں، ایسی علامات جو واقع ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اور ایسی علامات جن کا ظہور ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہم اسی ترتیب کے ساتھ قیامت کی پہلے چھوٹی نشانیوں کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کو بیان کریں گے۔ علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، ان کا پہلا فیز یہ ہے کہ کچھ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پہلے ان کی ہم ترتیب بیان کریں گے، اور آج انہی علامات میں سے پہلی علامت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ قیامت کی وہ نشانیاں
جو آج سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى۔ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں۔ کون سی دونوں انگلیاں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو ملایا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے آئے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6504 اور صحیح مسلم کی ہے 2951، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر 1045 کے تحت نقل کیا۔ سیدنا ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت فی نسم الساعہ، مجھے تو آغاز قیامت میں بھیجا گیا۔ نسیم اور نسم دن کے شروع میں کس طرح کی خوبصورت یہ ہوائیں ہوتی ہیں، تو قیامت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا۔ یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5143، جبکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعثت انا والساعة جميعا، میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ ان کادت لتسبقنی، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت لے جاتی۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے وقت پہلی نشانی جو امت کو سمجھائی ہے کہ آخری پیغمبر کا آ جانا، سید الرسل خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت اس کے بعد بہت قریب ہے۔ اور اس قدر قربت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھے ہی بھیجے گئے ہیں، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت ہی لے جاتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ آخری الزمان پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور قیامت کو اکٹھا بھیجنے کی بات کر دی۔
ان 3 احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اس سے قیامت اور قرب قیامت کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے۔ کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے۔ لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کے شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما آت فہو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو،
اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مفسرین جیسے امام آلوسی نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو بات بیان کی ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافر تو اسے بعید سمجھتے ہیں حالانکہ ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی بعید کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تو قائم ہوگی لیکن ابھی قائم ہونے میں کچھ دیر ہے، تو چلو اس وقت تک عیش کی زندگی گزارتے ہیں، جب قیامت قریب آنے لگے گی تو ہم قیامت کی تیاری کر لیں گے۔ یہ ان کا مقصود نہیں تھا، وہ تو اس کو ممکن ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قیامت تو امپاسبل ہے، بلکہ امر مستحیل سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مٹی میں چلا جائے اور مٹی میں مٹی ہو جائے اور اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت پوست ختم ہو جائے تو پھر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ وہ اس کو ممکن ہی نہیں سمجھتے تھے، جس لیے اللہ حضرت جلال نے اس بات کا رد کیا کہ وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں، یعنی ناممکن سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو ممکن سمجھتے ہیں۔ عدم سے وجود اگر اللہ حضرت جلال دے سکتے ہیں تو پھر دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے دنیاوی اصولوں کے مطابق، جبکہ اللہ حضرت جلال دنیاوی اصولوں کے پابند نہیں، وہ تو خلاق ہیں، وہ تو خالق ہیں، جو عدم سے وجود بخش سکتے ہیں، وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اور اس لیے قرآن نے وہاں لفظ استعمال کیے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ زیادہ آسان ہے۔ تو وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تو یہاں قربت سے مراد ممکن ہونا ہے، اور کافر جو ہے بعید کا معنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ای وقوع العذاب، وہ عذاب کو بہت دور نہیں بلکہ کہتے تھے یہ عذاب اور جزا و سزا کے مسائل ہوں گے نہیں۔ وقیام الساعہ یراہ الکفر بعید الوقوع بمعنی مستحیل الوقوع، کافر قیامت کے قائم ہونے کو مستحیل سمجھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، ونراه قريبا کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ بہت قریب ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ أَمَدٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی ایک مدت ہے، اس مدت اور وقت کے بعد یہ قیامت ضرور قائم ہوگی جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ كل ما هو آت فهو قریب وواقع لا محالہ، اس لیے عربی زبان میں ہر وہ چیز جس کا حتمی ہونا ثابت ہو جائے اس کو قریب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضرور واقع ہوگی، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں تو کیسے قریب ہوگی۔ قیامت کے قریب اور بعید ہونے کا معنی اس کے قرب اور بعد کو سمجھنے کے لیے کائنات کی عمر کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ عمر کے اعتبار سے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے
اب تک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک۔ عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری میں ہے 7467، اور یہ جو عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قربہ لأن ما بقي من زمان الدنيا اقل مما مضى منه۔ قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا باقی حصہ ہے اس سے بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ کہاں 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت ہوئی، کہاں آخری پیغمبر تشریف لا چکے، جب اس ہستی کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، تو یہ ایک بدیہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ جو اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ آ چکے، اب تو اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے وارث ہیں وہ انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے یہ نشانیاں چلتی چلتی بڑی نشانیوں کی طرف منتقل ہوں گی اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کا ایک تیسرا جواب بھی بن سکتا ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کو سمجھنا کہ قریب ہے کہ دور ہے، 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بھی موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت انتہائی قریب ہے، جبکہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے؟ لوگ ہی سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں ابھی میں کو 50-60 سال مزید زندہ رہوں گا۔ اللہ کو تو علم ہے کہ کب موت وارد کرنی ہے کس انسان پر، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، تو بہت قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ آیات جو قیامت کے متعلق اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے والی تھی، ان کے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، ان کو یہ وعید سنائی گئی، انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا، مگر ان کی زندگی بیت گئی، مزید 1400 سال بیت گئے، لہذا وقوع قیامت لوگوں کے لیے بعید اور انتہائی بعید ہے۔ لیکن اللہ کے حساب سے دنیا کی کل مدت زندگی چند دن سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کے 1000 دن اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے علم کے مطابق یہ قریب ہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔
اس اعتبار سے اللہ ذو الجلال کے علم کے مطابق تو قیامت بہت قریب ہے، اور اس کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور قریب سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس کے بعد قیامت قریب ہے۔ اللہ عز و جلال ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور قیامت کے بارے میں جو 3 تعبیرات ہم نے کل پڑھی تھی کہ سب سے پہلی تعبیر یہ ہے کہ ہر شخص کی موت جب آتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو وہ تو بہت قریب ہے۔ کب ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ تو اگر کوئی انسان 30 سے 35 سے 40 سے 45 سے 50 سال کا ہے تو اس کو کتنے سال باقی ملیں گے اگر اس ایوریج کو بھی دیکھا جائے؟ لیکن یہ بھی ساری دنیا کی ایسی عمر نہیں ہوگی، اللہ کسی کو بچپن میں لے جاتے ہیں، کسی کو جوانی میں لے جاتے ہیں، کسی کو اس عمر تک پہنچنے وقت لے جاتے ہیں، اور کچھ اس عمر سے آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو پہلے واقع ہو چکی ہیں، ان میں سے دوسری نشانی جس کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرقتن فوق الجبل، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر جا گرا، وفرقتن دونہ، اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اشہدو، میرے صحابہ اس بات پہ گواہ رہنا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت 4864 اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جو گواہی دے رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کا پھٹ جانا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی تھی جو گزر چکی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا کہ تم گواہ رہو اور یہ دیکھ لو کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ یہ اس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہ بھی اس وقت جب کافروں نے اس طرح کا چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ نے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہاں رک کے ایک پیغام
ان مسکینوں کے لیے بھی پہنچانا چاہیے جو آج طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو ابھی تک نمازوں سے اور وضو سے فرصت نہیں ملی، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے۔ اب نہ جانے کو چاند پہ پہنچا ہے یہ نہیں پہنچا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ یوریا گیگرین اور نہ جانے کون کون سے نام پیش کرنے والے کہ فلاں نے فلاں چیز کو بھیجا، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ظاہر پہ اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، جس کا تذکرہ حدیث میں آ گیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے تو ایک مرتبہ ایک انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں کہ آج جو لوگ کہا کرتے تھے کہ دینداروں کی نمازیں اور تہجدیں اور وضو ہی ختم نہیں ہوتے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ واپس آؤ چاند سے اور آ کے کتاب الطہارہ وضو کے مسائل پڑھو کہ بار بار وضو کرو اور ہاتھ منہ دھویا کرو تاکہ آپ کسی قسم کے وائرس سے بچ سکیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں قیامت کی دوسری نشانی جو اس کے قریب ہونے پہ دلالت کرتی ہے وہ ہے چاند کا پھٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، شاید کہ آپ میں سے بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جنہوں نے محمد صاحب اس نام کی کتاب کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو کہ ایک شخص ہندوستان سے چلا تھا اور اس فکر میں چلا تھا کیونکہ وہ بھی دیکھ رہا تھا اپنے چھت پہ بیٹھ گئے کہ اچانک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو وہ اپنی اس داستان کو لکھتے لکھتے پھر وہ ارض حجاز میں پہنچا۔ نتیجتاً اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو جا ملے تھے۔ تو صحابہ کرام کی گواہی بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ صرف ایک تصور پیش نہیں کیا گیا، واقعتاً چاند کو اللہ عز و جل نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری نشانی بیان کی تھی جس کا ظہور آپ کی زندگی میں بھی ہوا اور تسلسل کے ساتھ بعد بھی چلتا رہا، قیامت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 3609، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہی خیال ہوگا اور یہی وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امتی کذابون ودجالون 27، میری امت میں
27 جھوٹے دجال آئیں گے۔ منہم 4 نسوہ، جن میں 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تیسری نشانی بیان کی ہے قرب قیامت کی، کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، ان دونوں کا ظہور ہوا۔ مسیلمہ کذاب اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ روایات بتاتی ہیں یہ مدینے میں بھی آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اپنی قیادت اور سیادت کے بعد یہ لکھ دیں کہ میں آپ کا جانشین ہوں گا تو پھر میں آپ کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے فرمایا میں آپ کو یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ 11ویں ہجری میں اسود عنسی، اس کو فیروز الدیلوی نے محل میں گھس کر اس کی گردن توڑ کے اس کو ہلاک کیا تھا، جبکہ مسیلمہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وحشی بن حرب نے جنگ یمامہ میں اسے نیزہ مار کے مار دیا تھا۔ حیرانگی کی ایک بات، جن عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں ایک عورت سیجاح بنت حرس بھی تھی۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سیجاح بنت حرس نے دعویٰ کر دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک نبی بھی آ گیا اور ایک نبیہ بھی آ گئی، اور وہ کہا کرتی تھی اور اس کے بعد بھی آنے والی عورتوں نے یہ کہا کہ حدیث میں تو یہی الفاظ ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مرد نہیں آئے گا، یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نبیہ نہیں آئے گی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا، اس کی ملاقات اس جھوٹی دعوے دار جس نے نبوت کا دعویٰ کیا سیجاح، اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ 2 نبیوں کی ملاقات ہے تو پتہ نہیں کون سی اجتماعی وحی اب آئے گی سامنے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور سیجاح بنت حرس، ان دونوں کی وحی جو مشترک ہوئی ہے کہ وحی یہ آئی ہے کہ دونوں آپس میں شادی کر لیں۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ یہ کیسی وحی ہے جس نے آپ دونوں کو شادی کے بندھن میں جوڑ دیا، تو مہر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مہر کی وحی آئی ہے کہ میری قوم یعنی مسیلمہ کذاب اور سیجاح کہنے لگی کہ ہمارے ماننے والوں پر صبح کی اور عشاء کی نماز معاف ہوگی ہے، یہ مہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اشرف المخلوقات، اشرف الرسل اور سید البشر بنایا،
روایت بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ فلاں کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے تو کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، اس کا پانی شیریں ہو گیا۔ یہ چونکہ دیکھتا تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر کریں گے تو میں بھی وہی کچھ کروں گا۔ اس کو بھی کسی نے آگے کہا کہ فلاں کنویں کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے، تو آپ بھی کچھ ہمت کریں۔ تو اس نے بھی سید البشر کی نقالی کرتے ہوئے ایسا ہی قدم اٹھایا۔ پہلے تو صرف پانی کڑوا ہی تھا، پھر وہ زہریلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو یہ تو ہیبت کی بات بیان ہو رہی ہے کہ قیامت کھٹکھڑانے والی۔ تو ان سے ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ تم پہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ بیچارہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا بنے گا۔ اگر سوچ کے آ کے اپنی چاہت رکھنے والی قوم سے کہتا ہے کہ میرے پاس بھی آیتیں کچھ آئی ہیں۔ پوچھا کون سی آیتیں آئی ہیں؟ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل، اس کی دم تو چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ تو اس چاہنے والوں نے کہا یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے، ہاتھی تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، قیامت تو دیکھی نہیں کسی نے۔ اب اس کی شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن باز پھر بھی نہیں آیا۔ پھر وقت گزرا، آگے کہتا ہے کہ نئی وحی کا نزول ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوچھا گیا وہ کون سی وحی آ گئی ہے؟ کہتا ہے ان الشاة السوداء واللبن الابیض ان هذا لعجب محض ما لکم لا تجیبون، بکری تو سیاہ ہے لیکن دودھ سفید دیتی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ قوم نے کہا بڑا بیوقوف ہے یہ انسان، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بکری سیاہ ہے تو دودھ بھی سیاہ ہی دے، دودھ تو سفید ہی ہوتا ہے۔ وہ بکری سرخ رنگ کی ہو یا سیاہ رنگ کی ہو یا سفید رنگ کی ہو، دودھ تو اس نے سفید ہی دینا ہے۔ یہاں بھی اسے ندامت ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کوئی فرمان سناؤ۔ اب نہ جانے بیچارہ وہ اپنی بیوی سے مار کر کے آیا یا اس کو راضی کرنے کے لیے اسے کچھ بولنے تھے، تو آ کے کہتا ہے جب اس نے یہ آیتیں سنی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تو یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی سموں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ کس طرح وہ دوڑتے ہیں اور کس طرح چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو اس نے اسی وزن پہ قرآن کے اس وزن پہ ہی اپنی کلام گھڑی اور کہتا ہے وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا، قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی جب وہ آٹا گوندیں، قسم ہے چکی چلانے والیوں کی جب وہ چکی چلا کے آٹا بنائیں، اور قسم ہے روٹیاں پکانے والیوں کی جب وہ روٹیاں پکائیں۔ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے اس بیچارے کو خاصی پریشانی لاحق ہو گئی ہے گھر کی طرف سے، تو یہ تعریف کر کے ہی ان کو شاید راضی کر سکتا ہے۔
یہاں بھی اسے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر جب تنگ آ گیا تو رستے میں آتے آتے اسے کوئی مینڈک نظر آ گیا، تو اس نے اسی پہ ہی کلام کو گھڑ لیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے کوئی مخلوق سمندر اور پانی میں رکھی ہے، کوئی خشکی میں رکھی ہے۔ تو ظاہر ہے جب پانی میں مینڈک ہوتا ہے تو نہ تو سارا وہ پانی کے اندر ہوتا ہے بسا اوقات، اور نہ ہی سارا باہر۔ کچھ ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ تیر رہے ہوتے ہیں، کچھ آدھے باہر اور آدھے پانی میں ہوتے ہیں۔ تو آ کے کہتا ہے کہ آج میرے پاس ایک نئی بات آئی ہے۔ جی وہ کون سی آئی؟ کہتے یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین نصفک فی الماء و نصفک فی الطین للماء تکدرین۔ اے مینڈک کی بیٹی مینڈکی، یا ضفدع بنت ضفدعین، پانی کو صاف کرو، آدھا حصہ تمہارا پانی میں ہے اور آدھا حصہ پانی کے باہر ہے، پانی کو گدلا نہ کرو۔ اس طرح کی حماقتوں کی وجہ سے اکثر لوگ اسے چھوڑ گئے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی ہے تو وحشی بن حرب، جن کے ہاتھوں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بعد میں جب وحشی بن حرب مسلمان ہوئے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اسلام کا ایک شیر گرا دیا، مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں اسلام کے لیے کوئی بڑا کام کروں۔ تو پھر اس مسیلمہ کذاب کو جب یہ ایک مکان میں چھپا ہوا تھا اور اس کے سوراخ سے وحشی بن حرب نے ایک ایسا نیزہ اس کی کمر میں دیا اور اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ طلیحہ بن خویلد اور طلحہ بن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بڑی جلدی توبہ طائب ہو گیا۔ اسی طرح سجاح بنت حرث، جب اس کو پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے تو اس نے بھی اپنی نبوت سے توبہ کر لی۔ 27 ہجری میں مختار ثقفی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں مارا گیا۔ حارث کذاب دمشقی نے 69 ہجری میں یہ مارا گیا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو قتل کروایا گیا۔ مغیرہ بن سعید عجلی 119 ہجری میں مارا گیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبداللہ قسری، یہ عراق کے امیر اور گورنر تھے، انہوں نے اس کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ یہ خالد بن عبداللہ قسری، اس شخص کو بھی اللہ نے بڑی عجیب ہمت دی تھی۔ یہ اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی میں بڑے ہمت کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک شخص جو ہے جعد بن درہم، اس کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جعد بن درہم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کہتا تھا، کون کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کلام کی۔ کون کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نہیں مانتا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو خالد القسری نے عید کا خطبہ جس دن دیا، اس کو اپنے ممبر کے ساتھ باندھ دیا، اور لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد آخر میں کہا، ایھا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، جاؤ جا کے قربانیاں کرو، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ فإنی مضح بجعد بن درہم، میں آج قربانی جعد بن درہم کی کروں گا، اور ممبر سے نیچے اتر کے چھری چلا دی کہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے،
جو سراسر اللہ ذو الجلال کے فرامین کا انکار کرتا ہے اس کا علاج یہ ہے اگر وہ نہ سمجھے۔ تو مغیرہ بن سعید رجلی کو اس کو زندہ جلا دیا تھا خالد بن عبداللہ القصری نے۔ اسی طرح بیان بن سمعان التمیمی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی 119 ہجری میں ہی مارا گیا۔ اس کو بھی خالد بن عبداللہ القصری نے زندہ جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ بہا فرید نیشہ پوری، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 442 ہجری میں۔ ابو مسلم خراسانی نے تلوار سے اس کا سر قلم کیا، اس کی گردن اتار دی تھی۔ صالح بن طریف برغواتی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 125 ہجری میں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے اپنے بیٹی کو اپنا جانشین بنایا اور آخر موت کے ڈر سے روپوش ہو گیا، ملا ہی نہیں۔ اسحاق اخرس 135 ہجری میں یہ بھی مارا گیا اور یہ بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ ابو جعفر منصور کی فوج سے یہ شکست کھا کے ہلاک ہوا۔ استاد سیس خراسانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور 154 ہجری کو یہ مارا گیا۔ خازم بن خزائمہ نے اسے گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ علی بن محمد خارجی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 207 ہجری میں۔ خلیفہ معتمد کے دور میں موفق نے اس کا سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھا دیا تھا تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ بابک بن عبداللہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 222 ہجری میں۔ خلیفہ معتصم کے حکم پر اس کا ایک ایک عضو کاٹ کاٹ کے اسے ہلاک کیا گیا۔ علی بن فضل یمنی، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ 303 ہجری میں بغداد کے لوگوں نے اس کو زہر دے کے مار دیا تھا۔ عبدالعزیز باسندی، یہ شخص بھی جھوٹا دعوے دار تھا۔ 322 ہجری کو لشکر اسلامی نے محاصرہ کر کے پہلے تو اسے شکست دی اور پھر اس کا سر کاٹ کے خلیفہ کو بھجوا دیا۔ حامیم بن من اللہ مجلسی، یہ حامیم بن من اللہ مجلسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 329 ہجری میں۔ قبیلہ معمودہ سے لڑائی کرتے ہوئے احواز کے مقام پہ یہ ہلاک کیا گیا۔ ابو منصور عبسی برغواتی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا 369 ہجری میں۔ بلکین بن زہری سے جنگ میں یہ مارا گیا تھا۔ اصغر تغلبی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جو 439 ہجری میں نصر الدین دولہ نے پہلے سے گرفتار کیا اور جیل میں ڈلوا دیا اور وہاں ہی یہ ہلاک ہوا۔ عبدالحق مرسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 668 ہجری میں۔ ایک روز اس نے فسد کروایا جس سے خون اس قدر نکلا جس کے نتیجے میں یہ ہلاک ہوا۔ بایزید روشن جلندری کے نام سے ایک زندیق اٹھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 990 ہجری میں۔ یہ سزائے موت سے تو بچا رہا، البتہ قہر الہی سے بے نام و نشان ہو گیا۔ بہاء اللہ نوری نے بھی اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور آخر 1308 ہجری میں اس سزائے موت سے یہ بھی بچا رہا، لیکن اللہ نے اس سے بھی اپنے قہر کا حقدار ٹھہرایا۔ اور آج بھی امت میں 23واں انسان جو معروف ہوا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی مختلف انداز سے گرگٹ کی طرح اپنے اپنے حالات بدلے اور آخر کہہ اٹھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو ذل مسیح کہا، کبھی اپنے آپ کو مسیح کہا اور آخر کہنے لگا کہ میں آخری نبی ہوں۔ 1326 ہجری میں
اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت سے دوچار کیا۔ اور یہاں رک کے یہ 23 لوگوں کا جو تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں 30 سے زیادہ کا تذکرہ ہے، وہ حدیثیں صحیح نہیں، اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو دعویٰ کرنے والے تو 30 ہی ہوں گے یا 27، اور باقی صرف جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ خصائص ہیں جو ہر ایک کو سمجھنے چاہیے، جس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے۔ اس ظالم سے غلام احمد قادیانی سے جب کسی نے پوچھا نا کہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تھا، اس کا نام تھا جبریل، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس نے کہا میرے پاس بھی وحی آتی ہے، اور وحی لانے والا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب نہ جانے اس کا معنی کیا ہے۔ پھر جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تو ظل مسیح ہوں، مسیح کا سایہ ہوں، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کی تو نشانیاں تھیں کہ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ تو جس کو کوڑی کی بیماری ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے تھے، آپ کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو جب اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے، جب دین سے اور قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے تو پھر انسان احمق ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میری نبوت کی بھی 2 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بچپن سے آج تک میرے سر کی درد دور نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ نشانی ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بچپن سے آج تک میں چارپائی کے اوپر یورین پاس کرتا ہوں۔ تو اس قدر احمق لوگ جو ہیں، اور آج امت پریشان ہے، اور کتنے لوگ انہی قادیانیوں کو اور احمدیوں کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں، جو نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ قتل ہوا، جنگ ہوئی، ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ امت اسلامیہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے اور باقی جنگوں میں صحابہ کو بھیجا، لیکن اگر ساری اعداد کو جمع کیا جائے تو ان 86 جنگوں میں 1060 لوگ مارے گئے، صحابہ شہید ہوئے اور کافر مارے گئے۔ لیکن جنگ یمامہ میں جہاں مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے اور وہ جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، تو وہاں کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ جھوٹے دعوے کریں گے نبی بننے کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے کچھ خصائص ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ فِي مَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الرِّسَالَةِ۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء ان امور میں کبھی بھی خطا کا شکار نہیں ہوتے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور مقصود رسالت بھی یہی ہے۔
والانبیاء علیہمُ الصلاۃ لا یعصون اللہ تعالی لا بکبیرۃ ولا صغیرہ۔ انبیاء علیہمُ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو معصوم ہوتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ، یہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ علی العمد، علی سبیل العمد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، انبیاء کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ان کے دل جاگتے رہتے ہیں۔ یہ سچے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، انبیاء علیہم کو ان کی وفات کے وقت موت اور زندگی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس کو بیماری میں، جو بیمار ہوا جس کو زندگی اور اسی طرح آخرت میں اختیار نہ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے، ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو جسد اطہار ہوتے ہیں، اجساد اطہار ہوتے ہیں، پاکیزہ جسم ہوتے ہیں، مٹی انہیں نہیں کھاتی۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو بوسیدہ کرے یا اس کو مٹی کھا جائے۔ اور چوتھی بات جو جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا، وہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہاں ہی دفنایا جاتا ہے۔ لم يقبر نبی الا حیث یموت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر سچے ماننے والے ہیں اس جھوٹے دعوے دار کو، غلام احمد قادیانی کو، تو خاصہ نبوت تو یہ ہے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں انہیں دفنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہی فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کو وہاں ہی صحابہ کرام نے ان کے فرمان کی روشنی میں آپ کی تدفین وہاں ہی ہوئی۔ تو اگر کوئی مانتا ہے جھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کی محبت بڑی سچی ہے کہ میں اس کو نبی مانتا ہوں، تو پھر تو وہاں ہی اس کو دفنانا چاہیے تھا جہاں وہ واش روم میں فوت ہوا۔ تو اللہ عز و جلال عقائد بھی صحیح دے، اور قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس کی نشانیوں کا پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ موت تو آنی ہوتی ہے لیکن قتل کرنے والا گنہگار بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ہر اس پہلو سے محفوظ بھی رہنا ہوگا کہ جو سبب بنے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ نشانیوں کے متعلق ہم کل سے آغاز کریں گے۔ تو آج جن 3 نشانیوں کے بارے میں ہم نے سنا یا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رضا مل جائے، جس سے اس کا تقرب مل جائے،
اور قیامت کے دن اسی ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے جس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور اس کی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے، اور اس کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کروا دیا۔